کیے جانے کا جو پروگرام ہے یا جو ہم ٹویٹس دیکھ رہے ہیں یا جو ان کے ارادے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فارم 45 اگر عدالت کے اندر یہ لے کر آ جائیں تو وہ عدالت کے اندر تو یہ جھوٹے پڑ جائیں گے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ استعفیٰ جو ہے وہ دیا جائے، استعفے دیے جائیں، اور یہ استعفوں کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی حل نہیں بچ گیا، کیونکہ ان کو جو جرمانے ہوئے ہیں، جو عدالت نے کہا ہے کہ ہم فارم 45 لے کر آ جائیں، آج آخری موقع دیا گیا ہے، انہوں نے ہنگامی اجلاس ضرور بلا لیا ہوگا جس کے اوپر آج یہ ڈیسیژن کریں گے کہ ان تینوں حلقوں سے یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ عدالت کے اندر یہ ننگے ہو چکے ہیں، یہ گندے ہو چکے ہیں، یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور حق کی جیت ہوگی۔ حق جو ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، جتنی مرضی آپ طارق فضل چودھری پیسے دے لے، جتنی مرضی طارق فضل چودھری بوٹ پالش کر لے، یہ سیٹیں عوام کی ہے، عوام کی سیٹیں عوام کو ملیں گی۔ یہ آپ کان کھول کر سن لو، آپ اپنے حلقوں سے ہارے ہوئے ہو، اسی وجہ سے فارم 45 لے کر نہیں آتے۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ آج جو ہیں پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں، جو حکومتی جو ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے فارم 45 جمع کروا دیے ہیں، جو عدالت سے ڈی پورٹ بھی ہوئے ہیں، اس کے باوجود دوبارہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم نے جمع کروا دیے ہیں۔ اب آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جمع نہیں ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی ایک کی حد تک، حلقے کی حد تک اگر جمع ہوئے ہیں تو عدالت دو دیکھ حلقوں لے کی گی، بات کریں، یا 2 کی حد تک ہوئے ہیں تو عدالت دیکھ لے گی، اور جس حلقے نے جمع نہیں کروائے وہ بھی کروائیں، اور اگر آئے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے ٹیمپرڈ ہوں گے، مکمل اوریجنل ریکارڈ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اوریجنل فارم 45 7 8 9 نہیں ہے، اور طارق فضل چودھری نے آج خود روسٹرم کے اوپر کھڑے ہو کر یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے اور ہم جواب جمع کروائیں گے، ہم فارم 45 اور یہ سارے ڈاکومنٹس ریلیٹڈ جو ہیں وہ جمع کروائیں گے۔ یہ جمع اس وجہ سے نہیں کروا رہے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں، اور ان 3 حلقوں سے پورے پاکستان کے اندر یہ افیکٹ پڑے گا۔ پورے پاکستان سے جو ہماری 180 سیٹیں ہیں وہ ہماری انشاءاللہ تعالی واپس ہوں گی۔ جس طرح طارق محمود جگیری کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو ریفرنس بنایا گیا ہے، یہ اسی وجہ سے بنایا گیا کہ وہ حق کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب کوئی جج ایلیویٹ ہوتا ہے، جب کوئی جج کی اپوائنٹمنٹ ہونے لگتی ہے تو متعلقہ یونیورسٹی سے اس کے ڈاکومنٹ ویریفائڈ کیے جاتے ہیں، منگوائے جاتے ہیں، اس کی اٹیسٹیشن کے بعد جو ہے اس کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے، اور یہ پروسیس سارا مکمل پہلے کیا جا چکا ہے۔ وہی یونیورسٹی جو خود تصدیق کر رہی ہے، آج وہی یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ ان کے جناب کو فیبریکیٹڈ معاملہ ہے، تو یہ ایک کیونکہ حکومت ان کی ہے نا، یونیورسٹی ان کے انڈر ہے، تو یہ بے شک بھائیوں کو پیسے دیں، بے شک یہ یونیورسٹی والوں کو کنٹرول کریں، پوری دنیا جانتی ہے یہ ہارے۔ اچھا، طارق محمود جنگیری کی بات آپ نے کی ہے، ان کے اوپر ریفرنس بنایا گیا ہے، قاضی صاحب کے اوپر بھی ریفرنس تھا، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے، تو آج جو ریفرنس بنا ہے تو کیا قاضی صاحب کو نظر آئے گا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے؟ دیکھیں، بالکل قاضی صاحب کو نظر آنا چاہیے، لیکن قاضی صاحب دیکھنا نہیں چاہتے بھائی۔ آپ انہیں کہیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا، آپ انہیں اینک لگا کر دے دیں، وہ پھر بھی کہیں گے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ یہ ہے نا جی، وہ کہیں گے کہ یہ معاملہ یہاں پر پینڈنگ نہیں ہے، آپ کو یہ اور بات ہے، یعنی کہ درختوں والا معاملہ اٹھا لیں گے، کتے بلے والا معاملہ اٹھا لیں گے، لیکن جب عوام کے قومی نیشنل انٹرسٹ کا کوئی معاملہ ہوگا تو اس کے اوپر اس کو اگنور کیا جائے گا۔ ریفرنس قاضی فائز کے خلاف کیوں نہیں حکومت لے کر آ رہی، ان کے خلاف ہی کیوں لا رہی ہے، ان 6 ججز کے خلاف ہی کیوں پڑ گئے ہیں، ان کے خلاف ہی کیوں پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں، اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کیونکہ یہ حق ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔